بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطر سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرمودہ 14 اکتوبر 2022 بمقام بیت الرحمن، میری لینڈ، USA۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ بڑا احسان ہے، جماعت احمدیہ پر بڑا احسان ہے، یہاں اس ملک میں آنے والے لوگوں پر بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اس ترقی یافتہ ملک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور خاص طور پر گزشتہ چند سالوں میں پاکستان سے بہت سے احمدی یہاں آئے ہیں اور اب بھی آ رہے ہیں، جو پاکستان سے اس لیے ہجرت کر کے آئے کہ وہاں احمدیوں کے حالات سخت تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور اس لحاظ سے احمدیوں کو ان حکومتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے بہت سے مظلوم احمدیوں کو یہاں رہنے کی جگہ دی۔ لیکن سب سے بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہم احمدیوں پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پس اس کے لیے ہم خدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بھی حق ادا کرنے والے بنیں، اور اس کی مخلوق کے بھی حق ادا کرنے والے بنیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، کیونکہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی وہ رہنما ہیں جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اسلام کی حقیقی تعلیم پر ہمیں چلایا ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایمان میں معرفت کے حصول کے حوالہ سے جماعت کو کیا نصیحت فرمائی؟ جواب فرمایا، جو شخص ایمان لاتا ہے اسے اپنے ایمان سے یقین اور عرفان تک ترقی کرنی چاہیے۔ صرف ایمان نہیں لے آئے بلکہ اس پر یقین بھی پیدا ہونا چاہیے، اور اس کا عرفان بھی ہونا چاہیے کہ کیوں ہم بیعت کر رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ پھر ظن میں گرفتار ہو۔ پھر یہ نہیں ہے کہ دل میں بدظنیاں پیدا ہو جائیں کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا، سوال نہ اٹھنے شروع ہو جائیں۔ فرمایا کہ یاد رکھو، ظن مفید نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سورہ یونس آیت نمبر 37۔ یقیناً ظن حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بامراد کر سکتی ہے۔ یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انسان ہر بات پر بدظنی کرنے لگے تو شاید ایک دم بھی دنیا میں نہ گزار سکے۔ فرمایا کہ وہ پانی نہ پی سکے کہ شاید اس میں زہر ملا دیا ہو، بازار کی چیزیں نہ کھا سکے کہ ان میں ہلاک کرنے والی کوئی شے ہو، پھر کس طرح وہ رہ سکتا ہے؟ زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایک موٹی مثال ہے۔ اسی طرح پر انسان روحانی امور میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اب تم خود سوچ لو اور اپنے دلوں میں فیصلہ کر لو کہ کیا تم نے میرے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اور مجھے مسیح موعود حکم عدل مانا ہے، تو اس زمانے کے بعد میرے کسی فیصلہ یا فعل پر اگر دل میں کوئی کدورت یا رنج آتا ہے تو اپنے ایمان کا فکر کرو، وہ ایمان جو خدشات اور توہمات سے بھرا ہوا ہے، کوئی نیک نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم نے سچے دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح موعود واقعی حکم ہے، تو پھر اس کے
حکم اور فعل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو اور اس کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو تا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک باتوں کی عزت اور عظمت کرنے والے ٹھہرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کافی ہے، وہ تسلی دیتے ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا، یعنی آنے والا مسیح موعود تمہارے میں سے تمہارا امام ہوگا، وہ حکم عدل ہوگا۔ اگر اس پر تسلی نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یہ طریق ہرگز اچھا اور مبارک نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی ہو اور دل کے بعض گوشوں میں بدظنیاں بھی ہوں۔ ظاہری طور پر یہ اظہار ہو کہ ہم ایمان بھی لے آئے، لیکن پھر بعض معاملات میں بدظنیاں بھی پیدا ہو رہی ہوں۔ فرمایا جن لوگوں نے میرا انکار کیا ہے اور جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے مجھے شناخت نہیں کیا، اور جس نے مجھے تسلیم کیا ہے اور پھر اعتراض رکھتا ہے وہ اور بھی بدقسمت ہے کہ دیکھ کر اندھا ہوا۔ سوال نمبر 3، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کو غور سے پڑھنے اور اس پر تدبر کرنے کی بابت جماعت کو کیا تاکید فرمائی؟ جواب، فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بار بار اس امر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے، کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعہ اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو، جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے مامور کیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو، مگر نرا قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر پڑھو۔ فرمایا قرآن کریم کے علوم و معارف اور احکامات کو سمجھانے اور ان پر عمل کروانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے، اور جو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہیں اس اہمیت کو سمجھیں اور قرآن کریم کے علوم و معارف پر غور کریں، اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی خزانے کو بھی ہم سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے دیے ہوئے لٹریچر کو بھی ہم سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانیاں نہیں بلکہ ضابطہ حیات ایک لائحہ عمل ہے جس پر عمل کرنا ہر احمدی مسلمان کا فرض ہے۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے دنیا کے موجودہ حالات کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آج کل جو دنیا کے حالات ہیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت خوفناک تباہی کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر نے کل یہ بیان دیا تھا کہ اگر روس کے صدر نے ایٹمی ہتھیار کا استعمال کیا تو پھر اس کے جواب میں دوسری طرف سے بھی رد عمل ہوگا، اور پھر جو تباہی ہوگی وہ دنیا کے خاتمے پر منتج ہوگی۔ پس ان ملکوں میں رہنے والے یہ نہ سمجھیں جو یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم یہاں محفوظ ہیں۔ کوئی بھی کسی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ان بڑی طاقتوں کے لیڈروں کے جب دماغ الٹتے ہیں تو پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے دنیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں احمدیوں کو کیا نصیحت فرمائی؟ جواب، فرمایا ان حالات میں احمدیوں کا ہی کام ہے کہ دعا سے کام لیں، اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کی خاطر، اپنے خالص بندوں کی خاطر اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی بچا لیتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پس اس زوم میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے کہ یہاں آ کر ہم محفوظ ہو گئے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل محفوظ ہو گئے ہیں، نہیں بلکہ بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔
اگر ایسے حالات میں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پس خود بھی اس کے آگے جھکیں، اپنی نسلوں کو بھی اس کے آگے جھکنے والا بنائیں تاکہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکیں اور اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کر سکیں۔ اس دنیا نے ہمیں نہیں بچانا، نہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے، بلکہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمہ کا حق ادا کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری عاجزانہ دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے دنیا کو بچا لے گا۔ پس آج کل کے حالات میں اس حوالے سے بھی بہت دعائیں کریں، اس سے پہلے کہ دنیا کے حالات انتہا سے زیادہ بگڑ جائیں۔ ابھی تو خطرے کے بادل ذرا سے اٹھے ہیں، یا کم از کم ایسے ہیں کہ اگر چاہیں تو کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، لیکن کسی وقت بھی یہ پھیل سکتے ہیں۔ بس آج احمدیوں کا ایمان اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعائیں دنیا کو تباہی سے بچا سکتی ہیں۔ دنیا کی ہمدردی دل میں پیدا کر کے دعا کریں، اپنے اپنے دائرے میں دنیا کو سمجھائیں کہ اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے طرف توجہ نہیں دی تو یہ خوبصورت دنیا ویرانیوں میں بدل سکتی ہے۔ پس ہر احمدی اس سوچ کے ساتھ اپنے فرض ادا کرنے کی کوشش کرے۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اعلیٰ اخلاق اور دینی غیرت کے اظہار کے حوالہ سے افراد جماعت کو کیا نصیحت فرمائی؟ جواب، فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاق کا درست کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جب تک انسان اپنا مطالعہ نہ کرتا رہے یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ اپنا جائزہ نہ لیتے رہو، اپنی باتیں جو تم سارا دن کرتے ہو، جس طرح زندگی دن گزار رہے ہو، اس کا جائزہ نہ لو کہ کیا اچھائی کی، کیا برائی کی، کیا نیک باتیں کی، کیا غلط باتیں کی۔ جب تک جائزہ نہ ہو اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ فرمایا، زبان کی بد اخلاقیاں دشمنی ڈال دیتی ہیں، اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا، دیکھو، کوئی شخص ایسے شخص کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا جس کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ پھر وہ شخص کیسا بے وقوف ہے جو اپنے نفس پر بھی رحم نہیں کرتا اور اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے، جبکہ وہ اپنے قوا سے عمدہ کام نہیں لیتا اور اخلاقی قوتوں کی تربیت نہیں کرتا۔ یعنی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو طاقتیں اور صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، ان کی ایسی تربیت ہو، ان کو ایسے طریق پر استعمال کیا جائے کہ انسان کے ہر عمل سے اعلیٰ اخلاق کا اظہار ہو رہا ہو۔ ذرا سی بات پر اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرو گے تو اپنی جان کو خود مشکل میں ڈالو گے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں اسلام ذاتی معاملات میں صبر، ضبط، تحمل اور اعلیٰ اخلاق کے اظہار اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، وہاں قانون کی حدود میں رہ کر دینی غیرت دکھانے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دینی غیرت کے اظہار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ شخص جو سلسلہ عالیہ یعنی دین اسلام سے اعلانیہ باہر ہو گیا ہے اور وہ گالیاں نکالتا ہے اور خطرناک دشمنی کرتا ہے، اس کا معاملہ اور ہے جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو مشکلات پیش آئے اور اسلام کی توہین انہوں نے اپنے بعض رشتہ داروں سے سنی، تو پھر باوجود تعلقات شدیدہ کے یعنی گہرے تعلقات ہونے کے باوجود، قریبی تعلقات ہونے کے باوجود ان کو اسلام مقدم کرنا پڑا۔ فرمایا، ایک شخص ہے جو اسلام کا سخت دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس سے بیزاری اور نفرت ظاہر کی جاوے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس قسم کا ہو کہ وہ اپنے اعمال میں سست ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے قصور سے درگزر کیا جاوے اور اس سے ان تعلقات پر زور نہ پڑے جو وہ رکھتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مخالفت نہیں کر رہا تو پھر اس سے تعلقات رکھو۔
اچھے تعلقات رکھو، لیکن جو کھل کر مخالفت کر رہا ہے یا اسلام کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، باوجود سمجھانے کے بعد نہیں آ رہا، تو پھر وہاں دینی غیرت دکھانی چاہیے۔ اور اسی طرح پر ہر احمدی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں بھی غیرت دکھانی چاہیے۔ جو شخص حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف باوجود سمجھانے کے دریدہ دہنی سے باز نہیں آتا، اسی طرح اس سے بھی ہم دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے، اور نہ کسی احمدی کی غیرت یہ برداشت کرتی ہے۔ بہت سے آپ میں سے ہیں جو یہاں پاکستان سے آئے ہیں، انہیں ذاتی تجربہ ہے کہ کس قسم کی غلیظ زبان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہاں نام نہاد ملا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ ان سے محبت کا اظہار کیا جائے یا ان کے شر ان پر الٹنے کی دعا نہ کی جائے تو ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ وہی اصول جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہاں بھی چلے گا۔ ہاں، ہم ایسے لوگوں کے خلاف قانون بھی ہاتھ میں نہیں لیتے، کیونکہ یہ بھی اسلامی تعلیم کا حصہ ہے کہ کسی بھی صورت میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ آواز شعیب خالد۔